یہ جو ہم دنیا میں لوگوں کی چالاکیوں سے ڈرتے ہیں نا، اور اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا برا کر دے گا اور ہمیں تباہ کر دے گا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے کو تباہ کر دیں گے، فلانے کو برباد کر دیں گے، اس سے پیسے چھین لیں گے، اسے بے گھر کر دیں گے، اس کو بیڑا غرق کر دیں گے، اس کی عزت اچھال کے چوک پہ لٹکا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم تیز تیز کر دیں گے، اور ہم تو اتنے پاورفل ہیں، ہماری سنی جائے گی، فلانا اتنا مظلوم ہے اس کی نہیں سنی جائے گی، ارے اس کا ہے کون جو اس کی سنے، تو ہم تو جی زمین پہ خدا نعوذ باللہ ہے۔ ایسی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ نے بھی ایسے فرعون دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی یہی مثال دیتی ہوں، دیکھو کبھی کسی کو برباد کرنے کی نیت نہیں رکھو، اور ہمیشہ بہتری کے لیے کام کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، بولو، ضرور بولو، ڈٹ کے بولو، جم کے بولو، اور بولو کہ ہاں غلط کیا آپ نے، آپ غلط ہیں۔ اس چیز سے نہیں ڈرو کہ سامنے والا کتنا طاقت ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ بولے کریں، راستہ ایک ہی ہے، لیکن اس راستے پہ چل کے ایک ہی راستہ ہے، لیکن دو الگ الگ لوگوں کے ساتھ دو الگ الگ انجام ہوتے ہیں۔ کون سا راستہ؟ دریا نیل کا راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سیفلی بحفاظت کراس کر جاتے ہیں، فرعون ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ لاش نکلتی ہے سمندر سے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں آج بھی دیکھ کر کہ نہ بابا اس کے پیچھے نہیں چلنا، فرعون نہیں بننا۔ فرق پتہ ہی کیا تھا؟ وہ ایک ہی راستہ تھا دریا نیل کا۔ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور راستے سے گئے تھے، وہ کسی اور راستے سے نکل گیا تھا، نہیں، وہی راستہ تھا۔ ایک ڈوب گئے، ایک ڈوب گیا، جہنم رسید ہوا، دوسرا بحفاظت نکل گیا۔ کیا وجہ تھی؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ نیت کا فرق، نیتوں کا فرق آپ کو بچاتا ہے یا ڈباتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کبھی کوئی آپ کی عزت اٹھا کے چوک پہ بھی لٹکا دے نا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو یہ انسان کے کرنے کی اس کی اوقات سے بہت باہر ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی کسی کے لیے چال چلتا ہے نا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ چوکس، مستعد، چوکنا، چاق و چوبند کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے واللہ خیر الماکرین، اور سب سے بہتر تدبیر اللہ کی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی غلط بات کے خلاف اڑتے ہوئے یہ مت سوچئے کہ فلانا اتنا طاقتور ہے۔ اگر وہ غلط بات ہے، اڑ جائیے، چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، اڑ جائیے اور بتا دیجئے کہ آپ غلط ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کی عزت کو ملیہ میٹ کرتا پھرے، چوکوں پہ پوسٹر لگاتا پھرے، آپ حق پر ہیں، آپ اڑ جائیے، اور پھر اس کے بعد کہہ دیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اپنی طرف سے، یعنی میں اپنا سارا بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہوں، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اور میں سارا جو ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وکیل کیا ہوتا ہے نا، جس کے ذمہ ہم اپنا معاملہ سپرد کر دیتے ہیں۔ آیت کا ایگزیکٹ مطلب اس وقت مجھے نہیں یاد، اور میں غلط مطلب کوٹ کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ میرا کیس اب تیرے حوالے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش علیہ توکلت رب العرش العظیم، ٹھیک ہے؟ تو بھروسہ رکھیے، ٹرسٹ دا پروسیس، ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے، اور بہتری آتی ہے جب آپ حق پر ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور مدد کے لیے صرف اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ادھر ادھر کا نہیں۔